السلام علیکم لسنرز، آئیے ایم راحت کی اس پراسرار اور خوفناک ناول بند حویلی کی چوتھی قسط سنتے ہیں۔ یہاں کی مہندی بھی کراچی سے کم نہیں تھی۔ لوگ ساری رات جاگتے رہے۔ میں گزرے واقعات کے بارے میں سوچتا رہا۔ میں جب تک جاگتا رہا اسی بارے میں سوچتا رہا یا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے بہت سے فیصلے کر لیے تھے۔ دوسرے دن بارات آ رہی تھی۔ ساری رات مہندی کی رسم میں غول غپاڑ مچانے والے صبح تیار ہو کر چاقو چوبند ہو گئے تھے اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے۔ مجھے اس وقت خوشی ہوئی جب تسلیم میرے پاس آئی۔ سر، مجھے معافی مل جائے گی؟ اس نے بڑی پیار بھری ادا سے پوچھا۔ ارے تسلیم، معافی کیوں؟ میں نے کہا، میں آپ کی ٹھیک طرح دیکھ بھال نہیں کر پا رہی۔ کمال ہے، کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ تسلیم نے اس کے جواب میں بڑی سنجیدگی سے مجھے دیکھا اور پھر ایک دم واپس مڑ گئی۔ ایسا انوکھا انداز تھا اس کا کہ الفاظ میں تشریح نہیں کی جا سکتی تھی۔ شاید اسے خیال آیا تھا کہ آخر کار میں ایک مہمان ہوں جو واپس چلا جاؤں گا۔ وہ اتنی تیز رفتاری سے میری طرف کیوں بڑھ رہی ہے؟ 100% یہی خیال اس کے دل میں آیا تھا اور اس خیال نے ایک دم مجھے بھی اداس کر دیا تھا۔ رفیع اللہ کی آمد نے کیفیت بدل دی۔ میں نے رفیع اللہ کو رات کی کہانی نہیں سنائی تھی۔ اس کے جانے کے بعد رابعہ صاحبہ ایک لڑکی کو میرے پاس لے آئیں۔ یہ فریدہ ہے، میری سب سے اچھی دوست، دہلی سے آئی ہے۔ وہاں بہت بڑا کاروبار ہے ان کے والد کا۔ آپ نے شیخ مختار احمد کا نام سنا ہوگا۔ نہیں، میں نے نہیں سنا۔ چلیں، میں بتا دیتی ہوں۔ آپ سے ہماری رشتہ داری بھی ہے۔ جب آپ کے آنے کی خبر سنی تو ابو شجرہ کھول کر بیٹھ گئے اور انہوں نے سارے تانے بانے جوڑ کر آپ سے رشتے کی تفصیل نکالی تھی۔ لیکن اتنی محنت انہوں نے کیوں کی؟ رابعہ نے مشکوک ہو کر کہا، اور تم نے مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ بس اتفاق ہے، فریدہ نے کہا۔ ویسے کیسے لگے منصور تمہیں؟ بہت اچھے، فریدہ نے بے باکی سے مجھے دیکھ کر کہا۔ یہ لڑکی مجھے بہت تیز ترار لگی تھی۔ میرے ساتھ کھڑے کیسے لگ رہے ہیں؟ رابعہ اچانک میرے برابر آ کر کھڑی ہو گئی اور میں بھونچکا رہ گیا۔ فریدہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تب رابعہ خود ہی بولی، رقیہ خالہ کہہ رہی تھی کہ کیسی پیاری جوڑی لگ رہی ہے۔ مجھے تو رقیہ خالہ کی نظر بڑی کمزور لگتی ہے۔ میرے خیال میں تو انہیں آنکھیں چیک کرانی چاہیے، فریدہ مسکرا کر بولی۔ کیوں؟ رابعہ نے معصومیت سے کہا۔ وہ فریدہ کے طنز کو سمجھی نہیں تھی۔ ان دونوں میں چھیڑ چھاڑ چلی رہی تھی اور فریدہ رابعہ کی نسبت مجھے خاصی تیز لگ رہی تھی۔ اس نے کہا، میرے خیال میں آپ دہلی تو نہیں گئے اس دوران میں منصور صاحب؟ نہیں، میں نے کہا۔ ابو سے ملاقات بھی نہیں ہوئی ہوگی؟ آپ ہمارے ہاں ضرور آئیے گا۔ اچھا اب چلو، بہت سے کام ہیں مجھے، رابعہ نے کہا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ فریدہ سے مجھے ملا کر اس نے بڑی غلطی کی ہے۔ بارات کو ایک رات رکنا تھا۔ دوسرے دن دوپہر کے کھانے کے بعد روانگی تھی۔ اس وقت رات کے 3 بجے تھے۔ ہنگامہ شور و غوغا جاری تھا۔ مجھے جمنا کا خیال آیا، کیوں نہ اس طرف چلوں؟ بڑا مجنونانہ سا خیال تھا۔ یہ جان بوجھ کر مشکلات مول لینے کی کوشش تھی۔ میں نے جو ضد کی تھی وہ محض ضد نہیں تھی، بلکہ میرے اندر ایک خیال پیدا ہو گیا تھا کہ یہ معلوم کر کے رہوں گا کہ وہ رونے والی عورت کون ہے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھ سے کچھ چاہتی ہے۔ وہ بلا وجہ میرے سامنے نہیں آئی تھی۔ آخر مجھے پتہ تو چلے کہ مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ ان سوچوں سے چونکا تو جمنا کی طرف آ چکا تھا۔ اب اس کے بہت قریب تھا۔ میری نظریں اس طرف بھٹکنے لگیں جدھر میں نے نقلی رابعہ کو دیکھا تھا اور جہاں وہ جمنا میں گری تھی۔ اس طرف دیکھ کر میرے پورے بدن میں سردی کی شدید لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ اسی جگہ زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کا رخ جمنا کی طرف تھا اور وہ اداس بیٹھی تھی۔ اتنا تو میں نے جان لیا تھا کہ وہ رابعہ نہیں ہے۔ میں نے اس کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ابھی سے کوئی 10 گز پیچھے تھا کہ اس نے یکدم گردن گھمائی۔ یہ میرے لیے دوسرا شوق تھا، کیونکہ وہ رابعہ نہیں فریدہ تھی، دہلی کے شیخ مختار کی بیٹی جسے رابعہ نے مجھے ملایا تھا۔ میں جھجک کر رک گیا۔
وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا تو میں نے جلدی سے کہا، آپ یہ بالکل نہیں سمجھیں گی کہ میں نے دور سے آپ کو دیکھا اور اس طرف آ گیا۔ میں نے یہ الفاظ ادا تو کر دیے تھے، لیکن میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ یہ فریدہ ہے بھی یا نہیں؟ کیا گزری رات کی کہانی دہرائی جا رہی ہے؟ کل رابعہ، آج فریدہ، اور کچھ تو نہ بن سکا۔ میں نے واپسی کے لیے قدم اٹھائے اور بولا، اور اپنی بات کی تصدیق کے لیے ضروری ہے کہ میں فوراً یہاں سے واپس چلا جاؤں۔ ارے نہیں منصور صاحب، میری بات سنیں پلیز، میں نے ایسی کوئی بات نہیں سوچی، لیکن میں اس سے زیادہ بہادری نہیں دکھا سکا اور تیز تیز قدموں سے واپس گھر کی طرف چل پڑا۔ اس نے مجھے کئی آوازیں دی تھیں، لیکن میں واپس آ گیا۔ پھر میں نے اسے گھر میں ہر جگہ تلاش کیا، وہ مجھے گھر میں کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ اس وقت اتفاق سے میں فضل صادق کے کمرے کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ ان کا دروازہ کھلا اور وہ سامنے آ گئے۔ انہوں نے مجھے آواز دی اور میں رک گیا۔ تمہارے 2 منٹ لوں گا؟ جی ضرور، میں حاضر ہوں، میں نے کہا، اور وہ دروازے کے ایک طرف ہو گئے۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ تم مجھ سے کیوں ناراض ہو؟ انہوں نے سوال کیا۔ آپ میرے لیے انتہائی محترم ہیں، بس ایک جنون، ایک دیوانگی سر پر سوار ہے کہ آخر ان پراسرار واقعات کا پس منظر کیا ہے؟ کوئی مجھ سے کیا چاہتا ہے اور وہ مجھے آگاہ کیوں نہیں کر رہے؟ سب کچھ جانے کے باوجود جو قصہ کسی طور مجھ سے منسوب کیا جا رہا ہے وہ مجھے کیوں نہیں بتایا جا رہا؟ یہ کتنی عجیب بات ہے۔ میں نے بڑی صاف ستھری زندگی گزاری ہے، میرا کردار بے داغ رہا ہے، پھر وہ کیا قصہ ہے؟ لگتا ہے کہ یہاں سب مجھے بیوقوف سمجھ رہے ہیں۔ میں کوئی ایسی ضد نہیں کر رہا جو کسی کو نقصان پہنچا دے، لیکن میں مکمل تفصیل جانے بغیر اپنے وطن واپس نہیں جاؤں گا، اور میں یہ سب معلوم کر لوں گا، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، آپ دیکھ لیجیے گا۔ فضل صادق نے میری بات کا جواب نہیں دیا، ایک لمحہ خاموش رہے، پھر جیب میں ہاتھ ڈال کر وہی تعویذ نکالا اور میرے گلے میں ڈال دیا اور بولے، پورا خیال رکھنا یہ ضائع نہ ہونے پائے۔ سر، میں نے عاجزی سے کہا، اور فضل صادق نے مجھ پر نگاہ ڈالی۔ وہ کیسی آنکھیں تھیں؟ کیا تھا ان آنکھوں میں؟ تو دہکتے ہوئے کوئلے تھے جن سے تپش نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے میری کھوپڑی تڑک جائے گی، میری زبان بند ہو گئی، ایک لفظ منہ سے نہ نکل سکا۔ ان کی نرم آواز سنائی دی، جاؤ۔ میرے پاؤں اس طرح مڑ گئے جیسے اسٹیئرنگ گھوم جاتا ہے۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آ کر میں بستر پر گر پڑا، بدن برف کی طرح سرد ہو رہا تھا، عجیب کیفیت ہو رہی تھی۔ فضل صادق کی آنکھیں، اف میرے خدا! اب حواس جاگ گئے تھے اور سوچیں بحال ہو گئی تھیں۔ اندر سے ایک ہی آواز اٹھ رہی تھی، فضل صادق کوئی معمولی شخصیت نہیں، ضرور کوئی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ اور مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں وہ تعویذ اپنے گلے سے اتار سکتا۔ دوسرے دن رفیع اللہ نے میرے خیال کی تصدیق کر دی۔ اپنی ملازمت کے دوران انہوں نے بڑے بڑے سرکشوں کو بے دھڑک سزائیں دی ہیں، کبھی کسی کو خاطر میں نہیں لائے، اچھی سے اچھی سفارش مسترد کر دی۔ اس کے علاوہ ساری زندگی تہجد گزار رہے ہیں۔ خاندان میں ان کے بہت سے قصے مشہور ہیں، بڑی عزت اور قدر ہے ان کی۔ دوسری دلچسپ بات یہ تھی کہ فریدہ خود میرے پاس آئی۔ اس کے بارے میں مجھے بڑا تجسس تھا، اس کا منہ بنا ہوا تھا۔ آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، لیکن آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ میں آپ کے رات کے رویے پر شدید حیران ہوں۔ میں مسکرا دیا۔ مجھے اطمینان ہو گیا کہ رات کی فریدہ اصل فریدہ تھی، کوئی نئی بیر نہیں تھی۔ بڑی مشکل سے اس کا غصہ ٹھنڈا کیا، اور کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ رخصتی کی تیاریاں ہوئیں اور دوپہر کے کھانے کے بعد رخصتی ہو گئی۔ ماحول سوگوار ہو گیا تھا۔ گھر کا ماحول چونکہ سوگوار تھا اس لیے بات آگے نہ بڑھ سکی۔ پھر اس کے بعد مہمان بوریے بستر سمیٹنے لگے۔ سب سے پہلے فضل صادق نے واپسی کا اعلان کیا۔ آپ ولیمے میں شریک نہیں ہوں گے؟ ممنون چچا نے کہا۔
نہیں ہو سکوں گا، کچھ مصروف ہوں۔ میں تو چاہتا تھا، ممنون چچا نے اصرار کیا۔ بہت ایمرجنسی ہے، ورنہ ضرور آپ کے ساتھ چلتا۔ محسوس نہ کریں۔ منصور میاں، مجھے 2 منٹ دیں گے؟ فضل حق نے کہا اور میں چونک پڑا۔ وہ مجھے ایک گوشے میں لے جا کر بولے، مجھے حق تو نہیں ہے فضول باتیں کرنے کا، لیکن مفاد عامہ کے لیے یہ ضروری ہے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ وہ تمہیں مکمل طور پر ختم کرنے کے در پہ ہیں اور جھلاہٹ کا شکار ہیں، چنانچہ دوسرے راستے اختیار کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ یہ کون؟ میں بے اختیار سوال کر بیٹھا۔ وہی تمہارے دشمن۔ اگر تم ولیمے میں شرکت کے لیے جاؤ گے تو وہاں کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے جس میں ممکن ہے کہ بہت سی زندگیاں چلی جائیں، ممکن ہے کہ دولہا دلہن کو نقصان پہنچ جائے۔ میرے ایک ایک لفظ پر یقین کرو۔ میں ششدر رہ گیا۔ فضل صادق کی بزرگانہ شخصیت پر یقین کر چکا تھا۔ نہ جانے کیوں ان کی یہ بات دل کو لگی۔ میں نے کہا، میری رہنمائی کریں۔ میں ساری مشکل سے واقف ہوں۔ انشاءاللہ گھر پہنچ کر کوشش کروں گا کہ اس مسئلے کا کوئی مؤثر حل نکال سکوں۔ میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں منصور۔ زندگی اللہ کی نعمت ہے اور امانت ہے، اور یہ ایمان ہے کہ واپسی اسی کی رضا کے مطابق ہوگی اور اسی طریقے سے ہوگی جو اس نے متعین کیا ہے۔ میں تمہیں سب کچھ بتا دیتا، لیکن اس وقت اس حلف برداری میں شرکت کرنا ضروری تھی، کیونکہ بہت سی زندگیوں کے زیاں کا خطرہ تھا، اور اب اس حلف کی پابندی ضروری ہے۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا، فی الحال واپس ہاتھرس چلے جاؤ، ولیمے میں شرکت سے معذرت کر لو تاکہ یہ لوگ محفوظ رہ سکیں۔ میں نے کہا، نا، یہ تمہاری استقامت دیکھ کر میرا سارا نظریہ بدل گیا ہے۔ اب میں بھی تمہارے ساتھ تمہاری جد و جہد میں شریک ہوں اور دماغ دوڑا رہا ہوں کہ کوئی مؤثر حل نکل آئے۔ میں لکھنؤ جا رہا ہوں، تمہیں وہاں آنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کا حل نکال دے گا۔ وہ فون نمبر اب تم کبھی نہ بھول سکو گے جو میں نے تمہارے حافظے میں اتار دیا ہے۔ جب بھی ضرورت محسوس کرو مجھ سے رابطہ کرنا، اور ہاں، درخواست کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ تعویذ کی حفاظت کرنا اور اس کی بے حرمتی نہ کرنا۔ میں نے اپنے مرشد کی امانت میں خیانت کی ہے، اس کی لاج رکھنا۔ اب میں چلتا ہوں۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر واپس مڑ گئے۔ میرے لیے پریشانی کی بات تھی۔ فضل صادق پر اب مجھے مکمل یقین ہو گیا تھا۔ رات کو میں نے ان کا جو روپ دیکھا تھا وہ غیر معمولی تھا۔ میرے لیے اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میں ولیمے میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کیسے کروں۔ اپنے آپ سے زیادہ تسلیم کی فکر تھی۔ اپنی خاص دوست کی شادی میں وہ جس قدر انوالو تھی وہ میں دیکھ رہا تھا۔ اسے کتنا صدمہ ہوگا۔ تاہم یہ کسی طرح منظور نہیں تھا مجھے کہ میری وجہ سے ان لوگوں کو کوئی نقصان پہنچے اور خوشیوں کا گھر ماتم کدہ بن جائے۔ سوچتا رہا، پھر ایک فیصلہ کیا۔ رفیع اللہ کو اعتماد میں لینا ضروری تھا۔ وہ کافی حد تک معاملات جانتا بھی تھا، اس لیے اسے تھوڑا بہت رازدار بنایا جا سکتا تھا۔ میں نے ایک لائحہ عمل تیار کر کے اس سے بات کی۔ ایک مشکل پیش آ گئی رفیع اللہ۔ کیا؟ خیریت؟ رفیع اللہ نے کہا، اور میں نے اسے فضل صادق صاحب سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتا دیا۔ رفیع اللہ کا رویہ قابل تحسین تھا۔ اس نے کہا کہ ہم ولیمے میں نہیں جائیں گے۔ جہاں تک بات بڑے ماموں فضل کی ہے تو سارا خاندان ان کا عقیدت مند ہے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ اگر کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو وہ پتھر کی لکیر ہوتی ہے۔ یار، تسلیم کو بہت دکھ ہوگا، وہ بڑی تیاریاں کر کے آئی ہے۔ ایک تجربہ کر رہا ہوں، دیکھو حیران رہ جاؤ گے۔ پورے گھر کو دادی اماں سے عشق ہے۔ میں یہی کرتا ہوں کہ ممنون چچا کو دادی اماں کی طبیعت کی ناسازی کے بارے میں بتاتا ہوں، بس پھر تسلیم کی بے چینی دیکھنا، ہوائی جہاز سے ہاتھرس جانے کی آرزو کرے گی۔ مگر مجھے افسوس ہے۔ نہیں منصور بھیا، کیسی باتیں کرتے ہو؟ تم ہمیں بہت پیارے ہو۔ رفیع اللہ نے یہی کیا۔ اس نے ممنون چچا کو بتایا کہ ہاتھرس سے فون آیا ہے اور آفتہ بیگم بیمار ہو گئی ہیں، ہم لوگ ولیمے میں شریک نہیں ہو سکتے۔ بیچارے ممنون چچا بدل ناخواستہ تیار ہو گئے۔ البتہ رابعہ بیگم نے تو واویلا مچا دیا۔ نزلہ زکام ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہو جائیں گی، ہم سب دعا کریں گے ان کے لیے۔ یہ کیا بات ہوئی؟
सारा प्रोग्राम ही चौपट हो गया। हमारा तो प्रोग्राम था कि वलीमे से फारिग होकर खूब सैर करेंगे, बल्कि यूँ करें कि तस्लीम और रफ़ीउल्लाह हाथरस चले जाएं। बेचारे मंसूर तो मेहमान हैं, वो यहाँ लोगों की तीमारदारियाँ करने तो नहीं आए ना। वलीमे में शिरकत के बाद मैंने मथुरा ले जाऊंगी, फिर वहाँ से लखनऊ। सैर करने आए हैं तो सैर करने दें इन्हें। ठीक है, फिर लखनऊ से कहाँ लेके जाएंगी? तस्लीम ने झलकर पूछा। जहाँ वो जाना चाहेंगे। क्यों मंसूर, आप कहाँ जाएंगे? राबिया ने पूछा। हाथरस, मैंने फौरन जवाब दिया। इस बार फरीदा का कहा बड़ा जोरदार था। फिर उसने बराह रास्त मुझे मुखातिब करके कहा, बहुत खुशनसीब हैं आप मंसूर, सब आपको अपने साथ ले जाना चाहते हैं। ऐसी ही हरदिल अजीज शख्सियतें कम ही होती हैं। आपका अपना क्या ख्याल है फरीदा साहिबा? मैंने कहा। हैरानी की बात है, मैं आपको दिल्ली ले जाने के बारे में सोच रही थी कि मेरी ड्यूटी लग गई। फरीदा बोली। ड्यूटी? मैंने सवाल किया और फरीदा कुछ बौखला सी गई। यूँ लगा जैसे ये लफ्ज़ इससे गैर इख्तियारी तौर पर निकल गया हो। फरीदा ने इस लफ्ज़ की वजाहत नहीं की। कुछ देर के बाद, बड़ी रद्दोकत के बाद, ममनून चचा ने कहा कि अगर मंसूर पसंद करें तो वलीमे में शिरकत के बाद इन्हें हाथरस पहुंचा देंगे, लेकिन मैंने माजरत कर ली। गर्ज ये कि हम गाज़ियाबाद से चल पड़े। यहाँ से काफ़ी दिलचस्प यादें लेकर जा रहे थे। राबिया और फरीदा के माजी के बारे में रफ़ीउल्लाह से बहुत सी बातें हुईं। रफ़ीउल्लाह के ख्याल के मुताबिक वो एक नफसियाती कैसी थी और ये माँ बाप के ना होने का शाखसाना था। और फरीदा साहिबा क्या शय हैं? वालिदैन के लिए बहुत बड़ा अज़ाब। रफ़ीउल्लाह ने कहा। तुमने देखा नहीं, दिल्ली से इनके अलावा इनके घर से कोई नहीं आया। हालांकि वो बेगम ममनून यानी चची जान के सगे मामू का घराना है। लगी तो मुझे भी बहुत अजीब थी, मगर तफसील क्या है इनकी? बस ज़्यादा ज़बान नहीं खोलूँगा। भटकी हुई लड़की है, गलत सोहबत का शिकार हो गई है। शेख मुख्तार कारोबारी आदमी है, 2 के 4 और 4 के 8 बनाने के चक्कर में उम्र गुजार दी। दौलत तो कमा ली, पर घर कमा बैठे। बेटी स्कूल से निकलकर कॉलेज गई और इनकी अदम तवज्जोही का शिकार हो गई। हिंदवाना माहौल था। कॉलेज का एक गुरु घंटाल श्री प्रभात चंदर, जिन्होंने धर्म प्रयोग बना रखी है, जिसके अखराज व मकासद यूँ समझो वैलेंटाइन जैसे हैं। नौजवानों के लिए बड़े पुरकशिश। प्रभात चंदर पुरअसरार उलूम भी सिखाते हैं। इनके मंडल में दीन धर्म का कोई मसला नहीं है, सब धर्म प्रयोग में शामिल हो सकते हैं। चुनाचे फरीदा भी इसकी मेंबर है। ओ माय गॉड, एक मुसलमान लड़की! वो काला जादू भी सीख रही है। खानदान वाले से मिलते हैं? कोई नहीं, तो फिर वो खानदान वालों से मिलती है। अब तुमने देखा कि अगर वो इस शादी में शरीक ना होती तो वो लोग इसमें ज़रूर आते। सिर्फ इसकी वजह से वो नहीं आए। खानदान वाले अजीब नज़रों से देखते हैं इन्हें। मैं फरीदा के बारे में सोचने लगा। इसका चेहरा तस्वुर में आ गया था। अब तस्वुर किया तो एहसास हुआ कि शक्ल सूरत की तो अच्छी थी, लेकिन कुछ अलग थी। घर पहुंचे तो नानी अम्मा बहुत हैरान हुई। उन्होंने पहला सवाल यही किया कि हम लोग वलीमे में क्यों नहीं गए। तब तस्लीम ने रफ़ीउल्लाह को खूब सुनाई और वो बेचारा इस के लिए तैयार भी था। हम वापस आ गए थे और अब मुझे अपने मंसूबे के नोक पलक संवारने थे कि शाम को 6 बजे के करीब एक जानी पहचानी जीप आकर रुकी। इससे त्रिवेदी जी नीचे उतरे थे। मेरे जहन में फजले सादिक की बातें थीं। उन्होंने कहा था कि त्रिवेदी बुरा आदमी नहीं है। इस वक्त मुझे उनके अल्फाज याद आ गए। ताहम सभी ने खुश दिली से उसका इस्तकबाल किया था। इसने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान की दया से इस बार संतरों की फसल बड़ी अच्छी हुई है। हमने सोचा पाकिस्तान से मेहमान आए हैं, थोड़े से संतरे दे आएं। पर एक ख्याल और मन में आया। वो क्या त्रिवेदी जी? नानी अम्मा ने पूछा। मंसूर भैया पाकिस्तान से आए हैं, पता नहीं हमारी भेंट स्वीकार करें या ना करें। ऐसी क्या बात है त्रिवेदी जी? पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान बेशुमार अशिया आती जाती रहती हैं, मैंने कहा। वो और बात है मंसूर भैया, मगर यहाँ कुछ घटनाएं आ गई हैं। कैसी घटनाएं त्रिवेदी जी? आबदा बेगम ने नर्म लहजे में पूछा। आपसे बात करने आए हैं देवी जी।
آپ کو معلوم ہے ہمارے اس علاقے میں ہمیشہ بھائی چارہ رہا ہے، پر بھیا نے تھوڑا سا دکھ پہنچایا ہے، ترویتی نے کہا۔ کیا دکھ ترویتی جی؟ آبدہ بیگم نے پوچھا۔ گجادھر کی حویلی سے جو کہانی جڑی ہوئی ہے، اس کے بارے میں منصور بھیا کو بے شک معلوم نہیں ہوگا، پر آپ سب کو تو معلوم ہے اور آپ سب نے اس معاہدے کی پابندی کی ہے۔ پر منصور بھیا اس حویلی میں گھسے ہیں، ان کا اس حویلی میں گھسنا غلط ہے، اس سے برسوں کے معاہدے ٹوٹ جاتے ہیں۔ آبدہ بیگم نے میری طرف دیکھا، پھر بولی، کیا ایسا ہوا ہے منصور؟ اب میں بزدلی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا، یہاں جھوٹ بولنا بے عزتی کی بات تھی۔ میں نے کہا، جی نانی جان، مگر وہ کوئی مندر تو نہیں ہے، بس پراسرار روایات کی حامل ایک بند حویلی ہے۔ میرے دل میں اسے دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا تو میں وہاں چلا گیا۔ کوئی وہاں پیرا بھی نہیں ہے، نہ کوئی رکاوٹ، اور نہ ہی وہاں کوئی ایسی ہدایت لکھی ہے کہ اس میں داخل ہونا منع ہے۔ تب آبدہ بیگم نے رفیع اللہ کو کڑی نظروں سے دیکھ کر کہا، کیوں رفیع اللہ، تم نے منصور کو وہاں جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ رفیع اللہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا تو میں نے کہا، رفیع اللہ نے سختی سے مجھے وہاں جانے سے منع کیا تھا، بلکہ مجھے تھوڑا سا افسوس بھی ہوا کہ اس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، جبکہ مجھے اس پر ناز تھا، بلکہ یوں کہے نانی جان کہ اس کے بھروسے پر میں نے ہندوستان کا رخ کیا تھا۔ رفیع اللہ نے بے بسی سے مجھے دیکھا تھا۔ اصل میں ترویتی، تم جانتے ہو کہ بات کتنی پرانی ہے، منصور کو ان واقعات کی ہوا بھی نہیں لگی ہوگی، بس نوجوانی میں کسی بھی چیز کے بارے میں تجسس پیدا ہو جائے تو بندہ جوش میں آ جاتا ہے۔ خیر، آئندہ۔ نانی جان نے کچھ کہنا چاہا تو میں نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا اور بولا، نہیں نانی جان، میرے مسئلے میں آپ کوئی وعدہ نہ کریں، میں نہیں جانتا کہ مجھے اس بارے میں زبان کھولنی چاہیے یا نہیں، لیکن مجبوری ہے، اور میں اس سے معافی مانگتا ہوں جس نے شاید مجھ پر بھروسہ کیا ہو کہ میں اس کا راز ہی رکھوں گا۔ میرے اس بیان پر سب تجسس کا شکار ہو گئے اور میرے آگے بولنے کا انتظار کرنے لگے۔ میں نے کہا، میں صرف آپ لوگوں سے ملنے اور ہندوستان دیکھنے کے اشتیاق میں یہاں آیا تھا، لیکن پہلی ہی رات میرا پراسرار استقبال کیا گیا۔ میں نے بے دھڑک اب تک کی کہانی سنانی شروع کر دی۔ سب کے چہرے پھک ہو گئے تھے۔ میں پھر گویا ہوا۔ میں نے کہا کہ جس سے بھی اس بارے میں نے پوچھا اس نے معذرت کر لی، لیکن ایک آنسو بہاتا ہوا پراسرار وجود ایک بجھی ہوئی چتا کے پاس بیٹھ کر مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ کیا کہنا چاہتا ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں اور جان کر ہی رہوں گا۔ دیر تک خاموشی طاری رہی۔ آبدہ بیگم متفکرانہ انداز میں خاموش تھیں۔ ترویتی نے کہا، بے شک تم نردوش ہو منصور جی، پر ہماری ایک بات مان لو گے؟ آپ کہیں ترویتی جی، یہ تجسس چھوڑ دو۔ میں سوامی دھرمانند ساگر جی سے کہہ کر تمہارے لیے پورے ہندوستان کی سیر کا اجازت نامہ حاصل کر لوں گا، بلکہ سرکاری طور پر تمہاری سیاحت کے اخراجات کا بندوبست بھی کرا دوں گا۔ آرام سے گھومو پھرو اور اس چکر کو چھوڑو، ہم سب کے لیے، آبدہ بہن کے لیے، امن و امان کے لیے۔ بولو، مانتے ہو اس بات کو؟ مان لوں گا، مگر ایک شرط پر، میں نے کہا۔ بولو۔ تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ وہ پھر میرے سامنے نہیں آئے گی۔ وہ میرا پیچھا کرتی ہے، وہ حسرت بھری نظروں سے مجھے دیکھتی ہے، آج تک میں نے اس کی آواز نہیں سنی۔ وہ مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ کیوں میرے سامنے آتی ہے؟ مجھے اس کے بارے میں بتائیے۔ وہ کون ہے؟ اگر وہ کوئی مظلوم روح ہے تو مجھ سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ترویتی کسی قدر بگڑ گیا۔ اس نے نانی جان کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ بات تمہیں آبدہ بہن جی بتا سکتی ہیں۔ یہ سن کر نانی جان کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ انہوں نے ترویتی کو گھورتے ہوئے کہا، ٹیڑھی باتیں کیوں کر رہے ہو ترویتی؟ اس بات کا کیا جواب ہے تمہارے پاس کہ اس کی روح منصور کا تعاقب کر رہی ہے؟ ٹھیک کہتا ہے وہ، اسے تو کچھ معلوم نہیں ہے، اسے آتے ہی گھیرا گیا ہے۔ اس کا بندوبست کر لو، ہم منصور کو روک لیں گے۔ ہم ایک آتما کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، پر ایک جیتی جاگتی آتما سے تو پرارتھنا کر سکتے ہیں نا، ترویتی نے کہا۔ میں کوشش کروں گی۔ ہم نے ہمیشہ اس معاہدے کی پابندی کی ہے۔ وہ بدیسی مہمان چلا جائے گا اور پھر؟ آبدہ بیگم جیسے بولتے بولتے سنبھل گئی۔
مجھے اس قصے کا پتہ چل جائے میں اپنا عمل روک دوں گا، میں نے کہا۔ تمہیں پتہ چل سکتا ہے منصور، یہ معاہدہ پنڈتوں اور مسلمان عالموں کے درمیان ہوا ہے۔ ہم لوگ بھی اس کی پوری گہرائیوں میں نہیں جاتے، بس یہ ایک تنازع ہے جس کا حل یہی ہے کہ دونوں خاموش رہیں اور اس موضوع کو کسی صورت نہ چھیڑا جائے۔ کالے جادو کے ماہروں نے اس معاہدے کی پابندی کے لیے ایک بڑا چاپ کیا۔ اب اگر کوئی شخص اس کہانی کو دہرائے گا تو اسے زندگی سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ میں پھر وہی کہوں گی کہ کالے جادو کے ماہرین اس آنسو بہاتی روح کو روک لیں، وہ میرے سامنے نہ آئے، تب میں بھی خاموش ہو کر بیٹھ جاؤں گا۔ ہم اسے نہیں روک سکتے، ترویدی بولا۔ پھر میں بھی نہیں رک سکتا، میں نے کہا۔ چلتے ہیں آبدہ بہن، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ منصور جی کو جمنا میں دھکیل کر مارنے کی کوشش کی گئی۔ بھگوان کی نظر سیدھی تھی کہ بچ گئے، ایسی دوسری کوشش کی جا سکتی ہے۔ بھگوان انہیں جیتا رکھے، پر انہیں کچھ ہو گیا تو ہمارا دوش نہیں ہوگا۔ ترویدی اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ ایک بات اور کہیں، چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی، اس نے رک کر کہا۔ آپ کا پریوار بہت بڑا ہے، کئی شہروں میں پھیلا ہوا ہے، انہیں کہیں کہ ان کے پاس جا کر رہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کا من وہاں لگ جائے اور اس مشکل سے چھٹکارا مل جائے۔ ارے ترویدی جی، آپ اپنی دعوت بھول گئے؟ آپ نے ہمیں اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی، وہ دعوت کینسل؟ میں نے ہنس کر کہا۔ ہم ہمدرد ہیں آپ کے منصور بھیا، ہم پر طنز مت کرو، دوست بن کر آتے تو سر آنکھوں پر بٹھاتے، بس ایک بنتی کر کے جا رہے ہیں، یہ پریوار بہت اچھا ہے، اس کی بربادی پر ہمیں بڑا دکھ ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ درپردہ اس نے ان لوگوں کو دھمکی دی تھی۔ رفیع اللہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، لیکن وہ خاموش رہا تھا۔ نانی جان بھی خاموش تھیں۔ رفیع اللہ نے کہا، یہ 100% ہمارے نجی معاملات ہیں۔ وہ حد سے نہیں بڑھ رہا تھا، کہتا تھا کہ منصور کو کہیں اور بھیج دیا جائے۔ بکنے دو، ہمیں وہی کرنا ہے جو ہم چاہیں گے۔ ویسے منصور، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اگر تم اس ضد کو ختم کر دو تو اچھا نہیں رہے گا، نانی جان نے کہا۔ بڑی عجیب سی فضا ہے نانی جان، میری سمجھ میں یہ انوکھا معاہدہ نہیں آ رہا۔ اگر یہ کوئی عام کہانی ہوتی اور اس کا تعلق مجھ سے نہ ہوتا تو میں سب لوگوں کی بات مان لیتا، لیکن میں بتا چکا ہوں کہ وہ مجھے نظر آتی ہے۔ وہاں غازی آباد میں بھی وہ میرے پاس آئی تھی، وہیں مجھ پر ایک پرفریب حملہ ہوا تھا۔ میں کیسے ان واقعات کو نظر انداز کر سکتا ہوں؟ گہری شام اتر آئی، ہم باغ سے اٹھ گئے۔ فضا کچھ بھاری بھاری ہو گئی تھی۔ اس وقت رفیع اللہ اور تسلیم دونوں میرے پاس تھے۔ میں نے کہا، یار تم لوگ مجھے مشورہ دو، کیا میں پاکستان واپس چلا جاؤں؟ واہ، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کیوں چلے جائیں؟ کیوں رفیع اللہ، تمہیں اس بارے میں کچھ معلوم ہے جو یہ لوگ چھپاتے ہیں؟ تسلیم نے پوچھا۔ بہت زیادہ نہیں، لیکن بہت خطرناک ہے۔ اگر مجھے کچھ معلوم ہوتا تو آپ کو ضرور بتا دیتی منصور، میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ میں نے اس بارے میں کبھی کچھ سنا نہیں، تسلیم بولی۔ اصل میں یہ بہت پہلے کی بات ہے، ہم 2-3 سال کے ہوں گے۔ بس اتنا معلوم تھا کہ گجدھر کی حویلی آسیب سطح ہے اور کوئی اس میں نہیں جاتا۔ اگر کسی نے اس کا راز معلوم کرنے کی کوشش کی تو کسی حادثے کا شکار ہو گیا۔ کسی نے اس بارے میں کچھ معلوم کرنے کی ضرورت سمجھی نہ ہمت کی۔ خیر، کوئی بکواس کرتا ہے تو کرتا رہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، اب میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، رفیع اللہ نے کہا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ ان لوگوں کو تفصیل سے بتاؤں کہ گجدھر کی حویلی میں کیا دیکھا تھا، لیکن جیسے کسی نے مجھے روک دیا۔ ویسے یہ بات ان لوگوں کو معلوم ہو چکی تھی کہ میں گجدھر کی حویلی میں گھسا ہوں، حالانکہ اس وقت جب ترویدی آگ بگولا ہو کر 2 گواہوں کے ساتھ لایا تھا تو میں نے انحراف کیا تھا اور وہ دونوں گواہ مجھے نہیں پہچان سکے تھے۔ بعد میں نے گجدھر کی حویلی میں داخل ہونے کا اعتراف کر لیا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ ان لوگوں کو تفصیل سے بتاؤں کہ گجدھر کی حویلی میں کیا دیکھا، لیکن جیسے کسی نے مجھے روک دیا۔ ویسے یہ بات ان لوگوں کو معلوم ہو چکی تھی کہ میں گجدھر کی حویلی میں گھسا ہوں، حالانکہ اس وقت جب ترویدی آگ بگولا ہو کر
2 گواہوں کو ساتھ لایا تھا تو میں نے انحراف کیا تھا اور وہ دونوں گواہ مجھے پہچان نہیں سکے تھے۔ بعد میں نے گجاتر کی حویلی میں داخل ہونے کا اعتراف کر لیا تھا، لیکن حویلی کے حالات کسی کو نہیں بتائے تھے۔ لیکن یہ کمال کی بات تھی کہ یہاں ہر شخص ان واقعات کو بیان کرنے سے خوف زدہ تھا، نہ صرف خود بیان کرنے سے بلکہ سننے سے بھی، اور خاص طور سے فضل صادق جیسی شخصیت کو بھی میں نے اسے گریز کرتے دیکھا۔ باقی تو عام سے لوگ تھے۔ مجھ پر بھی جیسے ان واقعات کو معلوم کرنے کا جنون سوار ہو گیا تھا۔ اس رات میں گہری سوچ میں تھا اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں فیصلہ کرنا چاہتا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ترویدی کی باتیں کانوں میں چبھ رہی تھیں۔ اس نے نانی جان کو مشورہ دیا تھا کہ مجھے کسی اور شہر میں بھیج دیا جائے۔ کیا نانی جان نے اس بارے میں سوچا ہوگا؟ کوئی میزبان ایسے بلائے جان مہمان کے بارے میں یہ سوچ سکتا ہے کہ اسے کیسے جان چھڑائی جائے؟ ایسی مشکل میں کیا کروں؟ اصولی طور پر مجھے یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے، لیکن اس طرح تسلیم سے میں دور ہو جاؤں گا۔ تسلیم میرے دل کا درد بن چکی تھی، اس کی کیفیت بھی میرے علم میں تھی۔ ہم دونوں کا کیا ہوگا؟ سب سے اہم سوال میرے لیے یہی تھا۔ ابھی تک ہم دونوں کی زبان نہیں کھلی تھی، لیکن رواں رواں بولتا تھا۔ ہر عمل جو غیر اختیاری ہوتا چیخ چیخ کر کہتا کہ ہم عشق کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں اور اب ایک اور دلدوز کہانی جنم لینے کو تیار ہے۔ یہاں سے جانے کا ذکر ہوا تھا تو تسلیم نے کس طرح تڑپ کر کہا تھا کہ واہ، یہ کیا بات ہوئی کہ منصور کہیں اور چلے جائیں؟ کیسا کرب ابھر آیا تھا اس کے چہرے پر۔ میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں نہ جانے کب تک غم کے تاثر میں ڈوبا رہا، پھر نیند مہربان ہو گئی۔ نہ جانے کتنی دیر سویا تھا کہ کچھ بھاگ دوڑ کی آوازیں ابھریں، کئی قدموں کی آوازیں تھیں۔ میں کچھ لمحے انہیں سنتا رہا، پھر ایک دم بستر سے اٹھ گیا۔ آوازیں اس کھڑکی کے دوسری طرف سے آ رہی تھیں جن سے میں نے پہلی بار وہ چتا اور روتی ہوئی لڑکی دیکھی تھی۔ میں بھاگ کر کھڑکی پر پہنچا۔ میں نے صاف ایک منظر دیکھا۔ چہرہ بے شک نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن لباس اور قد و قامت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہی لڑکی ہے جو چتا کے پاس روتی نظر آئی تھی۔ وہ دوڑ رہی تھی اور اس کے پیچھے 3 سیاہ نقاب پوش بھاگ رہے تھے۔ وہ اسے پکڑنا چاہتے تھے۔ لڑکی پیپل کے درخت کے پاس جانا چاہتی تھی لیکن کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ پھر اس نے عمارت کا رخ کیا اور اس میں گھس گئی۔ سیاہ پوش بھی اس کے تعاقب میں اندر گھس گئے تھے۔ میرے بدن میں بجلیاں سی بھر گئیں۔ میں کھڑکی کے پاس سے ہٹ کر دروازے کی طرف بھاگا اور باہر نکل آیا۔ اسی وقت ایک تیز نسوانی چیخ سنائی دی اور میں گرتے گرتے بچا۔ یہ چیخ تسلیم کے کمرے کی طرف سے آئی تھی اور 100% تسلیم کی تھی۔ میں اسی طرف دوڑا۔ تسلیم کے کمرے کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ اندر مدھم روشنی کا بلب جل رہا تھا اور تسلیم اپنا گلا دونوں ہاتھوں سے پکڑے اپنے بستر سے 2 فٹ اونچی اچھل رہی تھی۔ اس کی آنکھیں وحشتناک انداز میں پھٹی ہوئی تھیں۔ کمرے میں اور کوئی نہیں تھا۔ تسلیم کی بچی بچی چیخیں ابھر رہی تھیں اور وہ اسی انداز میں اچھل رہی تھی جیسے اس کا دم نکل رہا ہو۔ باہر سے قدموں کی آوازیں ابھریں اور پھر سارا گھر اندر گھس آیا۔ ان میں نانی جان، تسلیم کی والدہ اور والد، رفیع اللہ کے والدین سبھی شامل تھے۔ سب تسلیم کے پاس پہنچ گئے اور اسے دبوچ لیا۔ تسلیم کی والدہ نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس کے گلے سے ہٹائے۔ اس کے لیے انہیں بہت طاقت صرف کرنی پڑی تھی۔ ہر شخص کچھ نہ کچھ بول رہا تھا۔ سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا۔ تبھی تسلیم کے والد صداقت حسین نے مجھ سے کہا، منصور، بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہے؟ یہ یہاں موجود تھے۔ ہر شخص کو احساس ہو گیا کہ صداقت صاحب اس لہجے میں اور کیا بول رہے ہیں۔ میں یکدم چور بن گیا۔ صورتحال واقعی ایسی ہی تھی۔ میں نے ان کی چیخ سنی تو اس طرف دوڑ پڑا۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، ہاں، آپ دروازے پر بیٹھے تھے نا؟ صداقت حسین نے کہا اور سب چونک کر صداقت حسین کو دیکھنے لگے۔ بکواس کیے جاؤ گے یا کچھ کرو گے؟ جان نکل جائے گی اس کی۔ کتنی بری حالت ہو رہی ہے اس کی، آفتاب بیگم نے کہا۔ تھوڑی سی کسر رہ گئی ہے، بس ختم ہو رہی ہے، صداقت حسین پھر بولے اور آخر میں ان کی آواز بھر آ گئی۔ جانے ایک تو مجھے کیا سوجھی،
میں نے گلے سے فضل صادق کا دیا ہوا تعویذ اتارا اور کسی کی پرواہ کیے بغیر پھرتی سے آگے بڑھ کر تسلیم کے گلے میں ڈال دیا۔ تسلیم جو بڑے وحشیانہ انداز میں اچھل رہی تھی اور جسے قابو کرنے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی تھی، ایک دم ساکت ہو گئی۔ اس کی بلی کی طرح چمکتی آنکھیں مدھم پڑیں اور پھر بند ہو گئیں۔ اس تعویذ کو کوئی ان کے گلے سے نہ اتارے، میں نے کہا۔ آپ انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کریں۔ پانی لاؤ، پانی لاؤ، عابدہ بیگم نے کہا۔ تسلیم نے پانی نہیں پیا تھا، لیکن اب وہ پرسکون تھی۔ میں صورتحال سمجھ رہا تھا۔ جو سچویشن تھی، اس کے تحت ان کے رویے بالکل ٹھیک تھے۔ میں نے کہا، یہ تعویذ کچھ حالات کے تحت بڑے ماموں نے مجھے دیا تھا۔ آپ چاہیں تو فون پر ان سے معلوم کر لیں۔ ابھی مجھ سے زیادہ تسلیم کو اس کی ضرورت ہے، اور بس تسلیم ٹھیک ہو جائیں تو آپ مجھے واپس کر دیں۔ انشاءاللہ تسلیم خود بتا دیں گی کہ میں نے کسی گستاخانہ عمل کے تحت ان کے کمرے میں نہیں آیا تھا، نہ ہی دروازے کے پاس بیٹھا تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے۔ میں دروازے سے باہر نکل آیا اور اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ بڑی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ کیا ہوا ہے۔ وہ کالے لباس والے جو بھی تھے اس عورت کو پکڑ رہے تھے۔ وہ اندر عمارت میں گھس کر شاید تسلیم کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ پھر جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے تھا، لیکن اب میں ذرہ برابر بھی نروس نہیں ہوا تھا، بلکہ حیران کن بات یہ تھی کہ مجھے ایک لطف کا احساس ہوا تھا۔ صداقت حسین اپنی جگہ بالکل درست تھے، تسلیم کے باپ تھے، اور ایک باپ سوچ سکتا تھا کہ ایک نوجوان ان کی بیٹی کے کمرے میں کیا کر رہا ہے۔ وہ اس طرح بلا جواز ان کی بیٹی کے کمرے میں کیسے داخل ہو گیا تھا؟ وہ اپنی جگہ غلط نہیں تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کیا ہو؟ یہ تو ممکن نہیں تھا کہ میں میدان چھوڑ کر بھاگ جاؤں۔ اچانک میرے ذہن میں ایک چمک سی ہوئی۔ فضل صادق یاد آئے تھے۔ تعویذ کا کمال دیکھ چکا تھا، اور اس بات پر بھی اب یقین آ گیا تھا کہ جمنا کنارے میری بچت اسی تعویذ کی وجہ سے ہوئی تھی۔ میں نے ان کا دیا ہوا فون نمبر ملایا، جو کسی نیٹ ورک کا نہیں تھا۔ جواب بھی فوراً مل گیا۔ جی منصور، ان کی آواز بہت خوشگوار تھی۔ نا وقت۔ میں نے اس وقت فون کرنے کی معذرت کرنا چاہی تو انہوں نے فوراً بات کاٹ دی۔ نا وقت ویسے بھی ایک بے معنی لفظ ہے۔ جو کام جب بھی کیا جائے وہی اس کا صحیح وقت ہوتا ہے، ورنہ وہ کیا ہی نہ جائے۔ بولو، کیا ہوا؟ جی، میں نے کہا، پھر ترویدی کی آمد اور اس کے بعد کے واقعات تفصیل سے سنا دیے۔ فضل صادق نے حیرت کا اظہار نہیں کیا اور بولے، سب کچھ ویسا ہی ہے جیسے ہونا چاہیے تھا۔ ایک بات بتاؤ، وہاں سے نکلنا چاہو گے؟ نہ نکلنا چاہوں تب بھی نکلنا ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ لوگ کبھی تم سے نکلنے کو نہیں کہیں گے، چاہے کچھ ہو جائے۔ البتہ ان کے گھر میں رنجشیں ضرور پیدا ہو جائیں گی۔ ایک عرض ضروری سمجھتا ہوں۔ مجھے اس طرح تسلیم کے کمرے میں نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن جو صورتحال تھی اس کے تحت جانا پڑا۔ میں جانتا ہوں اور اس پر یقین رکھتا ہوں۔ تم سے ایک سوال ہے، صحیح جواب دو۔ کیا اس مصیبت بھری کہانی سے جان چھڑانا چاہو گے؟ دل کی بات بتانا۔ میں ان تمام واقعات کی کھوج لگاؤں گا، لیکن ان لوگوں کو نقصان پہنچائے بغیر۔ تمہاری ضد مجھے اچھی لگتی ہے، لیکن ان لوگوں کو مشکل سے بچانے کے لیے تمہیں ان کے گھر سے نکلنا ہوگا۔ میں نکل جاؤں گا۔ کہاں رہو گے؟ گجادھر کی حویلی میں۔ فضل صادق بری طرح چونکے، پھر ان کا زبردست قہقہا سنائی دیا۔ وہ خوب ہنسے تھے۔ خدا کی قسم، یاد نہیں کہ آخری بار اتنا کب ہنسا تھا۔ کمال کر دیا تم نے۔ ارے تمہارے باپ کی حویلی ہے، اس کی مجال جو تمہیں روکے؟ ہاں ہاں ہاں، اس سے اچھی جگہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی تمہارے قیام کے لیے۔ فضل صادق کے اس موڈ نے مجھے حوصلہ دیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں بتا چکا ہوں کہ میں نے تعویذ مجبوراً تسلیم کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ اسے اسی کے پاس رہنے دو۔ پہلے ان لوگوں کا خیال تھا کہ تم رابعہ کو پسند کرتے ہو اور جمنا کنارے اس کا تعاقب ضرور کرو گے، اس لیے انہوں نے اپنی بیر کو رابعہ کے روپ میں بھیجا تھا۔ لیکن اب ضرور جان گئے ہوں گے کہ تسلیم تمہارے لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہے
اس لیے وہ اس کا زیادہ سے زیادہ سہارا لینے کی کوشش کریں گے، اس لیے وہ تعویذ اسی کے پاس رہنے دو۔ بہت نوازش۔ میرے سینے سے بڑا بوجھ ہٹ گیا۔ اب تمہیں کسی تعویذ کی ضرورت نہیں، وہ تمہیں اپنے مرکز میں دیکھ کر خود حواس باختہ ہو جائیں گے۔ فضل صادق یہ کہہ کر دوبارہ ہنس پڑے۔ ٹھیک ہے سر، میں بالکل تر و تازہ ہو گیا۔ میں نے کہا، میں ہمہ وقت رابطے میں ہوں۔ بہت شکریہ، آپ میرے محسن ہیں۔ فون کرنے میں کبھی تکلف نہ کرنا، کوئی وقت ہو چاہے، اس کی فکر مت کرنا۔ شکریہ سر۔ میں نے فون بند کر دیا۔ میرا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ فضل صادق کالی قوتوں کے مقابلے میں ایک مضبوط دیوار تھے۔ میں ان کی بزرگی پر یقین کر چکا تھا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ ایسے کسی معاملے میں جس میں ہم نے اماں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو، وہ کیا اور کوئی بھی بلا وجہ دوسروں کی جان کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ اس لیے انہوں نے بھی زبان بندی کے اس معاہدے کی پابندی کی تھی، اور یہ ٹھیک بھی تھا۔ اب جب میں نے خود گجادر کی بند حویلی میں رہنے کی بات کی تھی تو وہ بے اختیار ہنسے تھے، اور یہ پہلے سے سوچی ہوئی بات نہیں تھی، بلکہ وہ الفاظ بے اختیار میرے منہ سے نکلے تھے۔ پھر بھی بہت دیر تک اس بارے میں سوچتا رہا تھا۔ بیچاری تسلیم میری وجہ سے اذیت کا شکار ہوئی تھی، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو، اس لیے اس سے دور جانا ہی مناسب تھا۔ باقی لوگوں کی مجھے کیا پرواہ ہو سکتی تھی، بس تسلیم کا خیال تھا۔ دوسرے دن رات کے واقعات کی کبیدگی نظر آ رہی تھی۔ رفیع اللہ بھی خاموش خاموش تھا۔ ناشتے کے بعد میں نے اسے اشارہ کیا اور ہم دونوں باہر باغ میں آ گئے۔ بس رات کو نیند نہیں آئی۔ تمہارے کمرے میں واپس آنے کے بعد میٹنگ ہوئی تھی جس میں ہونے والی باتیں بڑی پریشان کن تھیں۔ مجھے بتاؤ گے؟ ہاں، کیوں نہیں۔ اصل میں تسلیم کی جو کیفیت ہوئی تھی اس سے سب پریشان ہو گئے ہیں۔ خیال ہے کہ اب یہاں یہ بلائیں نازل ہوتی رہیں گی۔ ترویدی نے صداقت چچا کو پوری تفصیل بتا دی ہے، اور یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے، میں نے کہا، اور رفیع اللہ نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں بولا، اس کا حل تلاش کر لیا ہے میں نے۔ کیا؟ رفیع اللہ نے چونک کر پوچھا۔ یار، یہ معاملہ بیچ میں آ گیا، ورنہ میں تو گھومنے آیا تھا۔ شادی میں خاص طور سے فضل صادق صاحب نے مجھے لکھنؤ آنے کی دعوت دی تھی، بلکہ دوسری جگہوں کے ویزے ہونے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ کیوں نہ ان کی پیشکش سے فائدہ اٹھاؤں۔ زندہ باد یار، جیتے رہو۔ ایک بڑا بوجھ ہلکا کر دیا تم نے۔ اصل میں یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں تھا۔ اس کا آسان حل یہ تھا کہ تم اس معاملے میں دلچسپی لینا چھوڑ دیتے۔ تسلیم کی حالت نے دادی جان کو بھی خوفزدہ کر دیا ہے۔ کیا سوچ رہے ہیں یہ لوگ، بتاؤ گے؟ کوئی خاص بات نہیں، بس تسلیم کو متھرا بھیجنے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ دادی اماں کہہ رہی تھی کہ تسلیم کو 3 ماہ تک متھرا، دہلی، آگرہ رکھا جائے، بعد میں دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں کیا کیا جائے۔ چلو ٹھیک ہے، مگر ایک بات تسلیم سے بات کرا دو، اس پر مجھ سے ملنے کی پابندی تو نہیں لگا دی گئی؟ نہیں منصور بھیا، بلاؤں تسلیم کو؟ ہاں، اگر ممکن ہو سکے تو، میں نے کہا۔ تسلیم آئی تو تھکی تھکی اور بیمار سی نظر آ رہی تھی۔ وہ بولی، بڑی بری حالت ہوئی تھی میری، ایک خواب نے یہ حال کر دیا تھا۔ کیا دیکھا تھا تسلیم؟ میں نے کہا، میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت سی نوجوان عورت بھاگتی ہوئی میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ خوبصورت قیمتی زیورات پہنے ہوئے تھی اور 3 ڈاکو اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی اور میری پلنگ کے نیچے گھس گئی۔ ڈاکوؤں نے پہلے اسے ادھر ادھر تلاش کیا، پھر آگے بڑھ کر میری گردن پکڑ لی۔ وہ مجھ سے اس عورت کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ کہاں گئی۔ وہ میری گردن دبا رہے تھے اور میرا دم گھٹ رہا تھا، لیکن وہ خاموش ہو گئی۔ خاموش کیوں ہو گئی تسلیم؟ میں نے کہا، ابو مجھے متھرا بھیج رہے ہیں، افسری خالہ کے ہاں۔ میں وہاں نہیں جانا چاہتی۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں کچھ آسیبی چکر چل گیا ہے، تسلیم نے جھجکتے ہوئے کہا۔ یہ بھی کہا ہوگا کہ یہ آسیبی چکر میری وجہ سے چلا ہے، میں نے کہا۔ ہاں، وہ معصومیت سے بولی۔ ہمارا بھی یہی اندازہ ہے تسلیم۔ میں اور رفیع اللہ اس بارے میں بات کر رہے تھے اور ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ کیا؟ یہی کہ میں دوسرے رشتہ داروں سے مل آؤں، دوسرے شہر بھی دیکھ لوں گا، دہلی، لکھنؤ وغیرہ وغیرہ۔
تسلیم نے جن حسرت بھری نظروں سے مجھے دیکھا، انہوں نے میرا دل پوری طرح زخمی کر دیا۔ نہ جانے کیا چھپا ہوا تھا ان نظروں میں۔ میں نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، اس کے بعد میں واپس اپنے ملک چلا جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، تسلیم نے بے چارگی سے کہا۔ آبدہ بیگم کے چہرے سے بھی یہی اندازہ ہوا تھا، جیسے انہیں اس خبر سے خوشی ہوئی ہو۔ وہ بولی، رفیع اللہ کو بھی ساتھ لے جاؤ، تمہیں بہت اچھا لگے گا، خوب سیر سپاٹے کر کے آنا۔ میں تنہا جانا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ رفیع اللہ چونک کر بولا، کیا مطلب؟ کیوں؟ بس رفیع اللہ میں تنہا جاؤں گا۔ ارے نہیں منصور بھیا، رفیع اللہ کسی قیمت پر نہیں مانا۔ اس نے کہا، تم اگر مجھے اس لیے ساتھ نہیں لے جا رہے کہ کہیں وہ روح تسلیم کی طرح مجھے بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو بے فکر رہو، میں روحوں کا شکاری ہوں اور اپنے رزق پر تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ میں خاموش ہو گیا۔ نانی جان نے میری سیاحت کے لیے جو تیاریاں کی ہوں وہ کی ہوں، لیکن کچھ خاص تیاریاں میں نے بھی کی تھیں جن پر رفیع اللہ نے حیرانی کا اظہار کیا، لیکن میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اکرام خان باہر گاڑی لیے کھڑا تھا۔ ہم گاڑی میں بیٹھ گئے تو میں نے اسے اسٹیشن چلنے کے لیے کہا اور اکرام خان نے جیپ آگے بڑھا دی۔ راستہ خاموشی سے طے ہوا۔ ہم مینڈو جنکشن پر اتر گئے۔ ٹھیک ہے تم جاؤ اکرام، میں نے کہا۔ رک جاتا ہوں، گاڑی میں بٹھا کر جاؤں گا۔ نہیں نہیں تم جاؤ، میں نے کہا۔ رفیع اللہ نے اس بات پر بھی حیرت کا اظہار کیا تھا۔ اکرام خان کی جیپ نظروں سے اوجھل ہو گئی تو اسے رہا نہ گیا۔ یہی باتیں مجھے بڑی عجیب لگی ہیں منصور بھیا۔ ضد تو نہیں کروں گا، اگر بتانے کی ہوں تو بتا دو۔ مثلاً تم نے کھانے پینے کی جو چیزیں خریدی ہیں ان کا کیا کرو گے؟ جہاں بھی جاؤ گے وہاں تمہاری خوب خاطر مدارات ہوگی۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ جہاں میں جا رہا ہوں وہاں میری خوب خاطر مدارات ہوگی، مگر کھانے پینے کی نہیں۔ میں نہیں سمجھا، رفیع اللہ بولا۔ لاتوں گھوسوں اور جوتوں سے ممکن ہے کہ کچھ اور جدید آلات استعمال کیے جائیں، اور میں اسی لیے تمہیں ساتھ لے جانے سے گریز کر رہا تھا۔ خدا کی قسم، میں سخت حیران ہوا تھا، لیکن مجھے اس طرح کی امید نہیں تھی۔ مگر وہ کون سی جگہ ہے جہاں یہ نوادرات ملیں گے؟ گجادھر کی حویلی، میں نے کہا۔ میں وہیں جا رہا ہوں۔ رفیع اللہ کی عجیب خونک شکل بن گئی تھی۔ اس نے گھگھیائی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا وہیں رہو گے؟ ہاں۔ وہ بیچارے میری تلاش میں نہ جانے کہاں کہاں مارے پھرتے ہیں۔ میں نے سوچا ان کے دل کے قریب ہو جاؤں تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو۔ اگر مذاق کر رہے ہو تب بھی مجھے اپنی حرکت قلب بند ہو جانے کا خدشہ ہے، اس لیے خدا را مذاق سے گریز کرو۔ دیکھو رفیع اللہ، کھلے دل سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں آ کر میں ایک انوکھے سحر میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ کسی ایک نے نہیں، جو بھی ملا ہے اس نے مجھے ایسی محبت دی ہے کہ میں نے کبھی ایسا سوچا نہیں تھا۔ میں بھی انسان ہوں، اس بے پایہ محبت نے میرے دل پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ پھر نہ جانے کہاں سے ان انوکھے واقعات کا آغاز ہو گیا۔ ان کے پس منظر میں جانے کیا کہانی ہے۔ اگر کوئی مجھے بتا دیتا کہ یہ سب کیا ہے تو شاید مجھے سکون ہو جاتا۔ اب یہ میری مجبوری ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنے لیے کر رہا ہوں۔ رفیع اللہ پر میری باتوں کا کافی اثر ہوا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہ کر اس نے کہا، بات تمہاری ٹھیک ہے، میں بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہی تو میں نہیں چاہتا، اسی لیے میں شروع سے تمہیں منع کر رہا تھا۔ مگر میں یہی چاہتا ہوں۔ فکر مت کرو، تم اکیلے گجادھر کے مہمان نہیں بن سکتے، میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا۔ رفیع اللہ کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ یہاں سے گجادھر کی حویلی کا فاصلہ کافی تھا۔ ایک بار ہم جیپ سے وہاں گئے تھے، دوسری بار صرف میں گیا تھا، اور کیسے گیا تھا یہ آج تک نہیں جان سکا تھا۔ اب وہاں جانے کے لیے ٹانگا کرنا پڑا تھا۔ راستے میں ہم بہت سی باتیں کرتے رہے تھے، پھر فاصلے طے ہو گئے۔ ہم حویلی سے کافی فاصلے پر ٹانگے سے اتر گئے، کیونکہ ان حویلیوں کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا۔ شاید ٹانگے والا بھی انکار کر دیتا۔ میں بار بار حویلیوں حویلیوں کیوں کہہ رہا ہوں؟ پہلے بتا چکا ہوں کہ ہماری آبائی حویلی جہاں رمضان خان رہتے تھے وہ گجادھر کی حویلی کے آمنے سامنے تھی۔ خیر میں نے کوشش کی تھی کہ میں اس طرح گجادھر کی حویلی پہنچوں
کہ رمضان خان یا ان کی بیٹیاں ہمیں دیکھ نہ سکیں، لیکن گجادھر کی حویلی کے سامنے کا حصہ دیکھ کر میرا منہ حیرت سے کھل گیا۔ جس پھاٹک سے میں اندر داخل ہوا تھا، اس کے سامنے اب ایک اونچی دیوار کھڑی تھی اور اس دیوار کے اوپر لوہے کے کانٹوں کی باڑ لگائی گئی تھی۔ یہ ہمارے راستے روکے گئے ہیں، رفیع اللہ نے کہا۔ برا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ انہیں اس بات کی توقع تھی، لیکن جانا تو ہے اندر رفیع اللہ۔ مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ تمہیں اس بارے میں کوئی کچھ نہیں بتائے گا، تو میں نے دعویٰ کیا تھا کہ چتا کے پاس بیٹھ کر رونے والی مجھے خود بتائے گی کہ وہ کیوں روتی ہے۔ اتنا بڑا دعویٰ کرنے کے بعد یہ چھوٹی موٹی رکاوٹیں ہمیں نہیں روک سکتی۔ اب تو مجھے بھی مزہ آنے لگا ہے، یعنی اتنی بڑی بڑی قوتیں بمقابلہ منصور عبداللہ، رفیع اللہ نے کہا۔ نہیں رفیع اللہ، میں یہاں کوئی مقابلہ کرنے نہیں آیا ہوں، بس مجھے بند حویلی کا راز معلوم ہو جائے تو میں سکون سے بیٹھ جاؤں گا، اپنے عزیزوں کے ساتھ وقت گزار کر خوبصورت یادوں کے ساتھ واپس چلا جاؤں گا، اور اب بھی میں یہی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے بغیر میں واپس نہیں جاؤں گا۔ آؤ راستہ تلاش کریں، رفیع اللہ نے کہا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ رفیع اللہ کے لہجے میں اب کوئی خوف نہیں تھا۔ حویلی طویل رقبے میں تھی۔ ہم نے اس کے چاروں طرف چکر لگا لیا اور یہ دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی کہ صرف سامنے کا دروازہ ہی نہیں، دوسرے ایسے امکانات کو بھی ختم کر دیا گیا تھا جہاں سے اندر داخل ہوا جا سکتا تھا، لیکن ہم بھی کائیاں تھے۔ ایسی ایک جگہ ڈھونڈ لی گئی جہاں سے تھوڑی سی مشقت کر کے اندر داخل ہوا جا سکتا تھا، اور اس کے لیے ایک لمبی اور مضبوط رسی درکار تھی۔ رسی کا خیال نہیں آیا تھا، ورنہ وہ بھی ساتھ لے کر آتے۔ ایک مشورہ دوں، اپنی حویلی میں چلتے ہیں، وہاں سے رسی کا بندوبست ہو جائے گا، رفیع اللہ نے کہا۔ رمضان خان کبھی واپس نہیں آنے دیں گے اور وہ ہاتھرس بھی خبر کر دیں گے۔ نہیں کریں گے، میں جانتا ہوں، خاص طور سے اس شکل میں جب ہم انہیں منع کر دیں گے۔ تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ آبدہ بیگم انہیں پسند نہیں کرتی، ان کی طرف بے فکری سے رہو، میں انہیں سنبھال لوں گا۔ اوکے، چلو، میں نے کہا۔ رمضان خان نے ہمیں دور سے دیکھ لیا۔ وہ حویلی کے دروازے پر کھڑے حیرت سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ بار بار ان کی نظریں ہمارے پیچھے اٹھ جاتی تھیں۔ وہ اکرام کو تلاش کر رہے تھے۔ ہم ان کے قریب پہنچے تو انہوں نے بے شمار سوالات کر ڈالے۔ ان کا خیال تھا کہ جیپ شاید راستے میں خراب ہو گئی ہے۔ نہیں رمضان خان، ہم چھپ کر آئے ہیں، رفیع اللہ نے کہا۔ رمضان خان ہمیں اندر لے گئے۔ رفیع اللہ نے انہیں ایک ایسی کہانی سنا دی جس میں چھپ کر آنے کا جواز بتایا گیا تھا، ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا تھا کہ ہم گجادھر کی حویلی میں جانے کے لیے آئے ہیں۔ اب میں سمجھا کہ رام سے آئے حویلی کے کونے کھدرے کیوں بند کراتا پھر رہا ہے۔ رام سے آئے؟ میں نے کہا۔ ہاں، ترویدی کے ساتھ ہی رہتا ہے، کالی قوتوں کا مالک ہے، بہت سی کہانیاں اس کے نام سے منسوب ہیں۔ 3-4 دن مزدوروں کے ساتھ آتا رہا ہے، سامان کے ٹرک بھی اس کے ساتھ آئے تھے جن میں اینٹیں اور سیمنٹ ہوتا تھا۔ اس نے گیٹ مستقل بند کر کے اس پر خاردار تارے لگوائے اور دوسری طرف بھی کام کرتا رہا۔ میرے پاس بھی آیا تھا۔ اوہ، آپ سے اس کی جان پہچان ہے؟ یہاں سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں چھوٹے مالک، آپ سے کچھ کہہ رہا تھا، الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا۔ برا وقت آ گیا ہے تم لوگوں پر رمضان خان، ہاتھرس والوں نے اچھا نہیں کیا، جو کر رہے ہیں بھگتنا پڑے گا۔ رمضان خان نے کئی اور باتیں بھی بتائیں۔ ہم اس حویلی میں آ گئے ہیں گجادھر کے مہمان بن کر، اسے پتہ چل گیا ہے، اسی لیے وہ راستہ بند کرتا پھر رہا ہے، لیکن وہ صرف دیواریں چنوا سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے اندر جانے کے اپنی دانش میں سارے راستے بند کرا دیے ہیں، لیکن ہم نے ایک راستہ تلاش کر لیا ہے، ہم اس سے اندر جائیں گے، ہم آپ کو بالکل تکلیف نہیں دیتے۔ دیکھیے، کھانے تک کا سامان بھی ہم ساتھ لائے ہیں، وہیں رہیں گے، وہیں کھائیں گے، پکائیں گے۔ ارے نہیں چھوٹے مالک، آپ ہمارے منہ پر جوتے مار رہے ہیں، ہم ایسا ہونے دیں گے کبھی؟ لائیے، یہ سامان ہمیں دیں، ہم آپ کو حویلی میں جانے سے منع کریں گے، یہ آپ فیصلہ کر چکے ہیں تو مجبوری ہے، مگر کھانا ہم بنائیں گے آپ کے لیے۔ ہمیں ہمارا کام کرنے دو رمضان خان، ہم فیصلہ کر کے آئے ہیں۔
رمضان خان سے کافی بحث ہوئی۔ اس نے سامان لے کر رکھ لیا اور یہ بھی پیشکش کی کہ اسے جگہ بتا دی جائے، وہ وہاں کھانا اور ضرورت کی دوسری چیزیں لے کر آ جایا کرے گا۔ لیکن رمضان خان کو میں کسی قیمت پر یہ تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے حویلی میں داخل ہونے کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا تھا وہ بہت مناسب تھی۔ ہم اس سے اندر داخل ہو گئے۔ رفیع اللہ بے جگری سے میرا ساتھ دے رہا تھا۔ آج میں نے زیادہ تفصیل کے ساتھ اور غور سے ایک ایک چیز کو دیکھا۔ یہاں ان کے عقائد کے مطابق جگہ جگہ بت ایستادہ تھے۔ ان کے درمیان سے گزرتے ہوئے میں نے سانسوں کی آوازیں تک سنی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ پتھر کے نہ ہوں بلکہ زندہ انسان ہوں جو بتوں کا روپ دھار کر کھڑے ہو گئے ہوں۔ بلکہ میں نے کچھ اور بھی دیکھا، اور ایک جگہ تو میں یہ منظر دیکھ کر ساکت ہو گیا کہ ایک بھیانک شکل کا بت تھا جو بے حد خشمناک نظروں سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید نفرت تھی۔ ہم اس کے قریب سے گزر کر آگے بڑھے تو اس کی گردن ہماری طرف گھوم گئی۔ نہ صرف میں نے بلکہ رفیع اللہ نے بھی یہ بات محسوس کر لی، اور اس نے میرا بازو پکڑ کر کہا، اس کی نے گردن گھمائی ہے، وہ بت نہیں، زندہ انسان ہے۔ ان میں سے کوئی بت نہیں ہے، وہ سب بتوں کا روپ دھار کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ کسی بھی لمحے وہ ہم پر پیچھے سے حملہ کر دیں گے۔ اس کی آواز میں خوف تھا۔ آؤ چیک کر لیتے ہیں، میں نے کہا، اور رفیع اللہ کا شانہ پکڑ کر واپس پلٹا۔ رفیع اللہ کپ کپا رہا تھا۔ کیا کرو گے؟ اس نے پوچھا۔ وہ بتائے گا کہ وہ بت ہے یا انسان، میں نے کہا، اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ کمال ہو گیا تھا۔ جو میں بت کی طرف بڑھ رہا تھا، بت کے چہرے کی نقوش بدل رہے تھے۔ اب اس کی آنکھوں میں نفرت کی جگہ خوف کی پرچھائیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں بھائی، بتاؤ تم بت ہو یا انسان، بتاؤ، میں نے کہا، اور ایک دیوانگی کا عمل کیا۔ میں نے ایک زوردار پنچ بت کے منہ پر رسید کیا اور اس کی گردن ٹوٹ کر دور جا گری۔ یہ پلاسٹر آف پیرس کا بنا ہوا تھا اور کالے عمل کی کسی مورت کی شکل رکھتا تھا۔ میں نے ٹیلی ویژن پر ہندی مذہبی فلموں میں ان کے دیوی دیوتاؤں کے بت دیکھے تھے، لیکن یہاں موجود بت ان میں سے کسی کی شبیہ میں نہیں تھے، بلکہ یہ نہایت بھیانک شکلیں رکھتے تھے۔ کوئی کسی جانور کی شکل میں، کوئی انسان اور جانور کی ملی جلی شکل میں۔ اس بت کی گردن ٹوٹ کر دور گری تو ایک عجیب سا شور چاروں طرف بلند ہو گیا۔ مدم مدم سرگوشیاں، خوف میں ڈوبی آوازیں۔ جو کچھ میں اور رفیع اللہ دیکھ رہے تھے وہ دنیا کا سب سے حیرتناک منظر کہا جا سکتا تھا۔ وہ بت جو مجھے قہرناک نظروں سے دیکھ رہے تھے اب خوف سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے موقع ملتے ہی اپنی جگہ سے بھاگ کھڑے ہوں گے۔ پھر ایک دم سناٹا چھا گیا۔ ماحول واقعی بے حد بھیانک تھا، لیکن میرے دل سے خوف نکل گیا تھا۔ اس ساری صورتحال سے میں لطف لے رہا تھا۔ پھر میں نے آگے قدم بڑھا دیے۔ میرا اندازہ غلط نہیں تھا کہ سامنے جو دروازہ نظر آ رہا تھا یہ وہی تھا جس میں نے لڑکی کی لاش اور انسانی ڈھانچہ کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ آؤ، میں نے رفیع اللہ سے کہا۔ حیرانی رفیع اللہ پر تھی جو بڑی بامردی سے میرا ساتھ دے رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ پھر میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ وہ کرسی سامنے پڑی تھی جس پر میں نے اس انسانی ڈھانچے کو اس طرح بیٹھے ہوئے دیکھا تھا جیسے وہ بستر میں لیٹی لڑکی کا پہرا دے رہا ہو، لیکن اس وقت کرسی خالی تھی۔ تب میری نظریں اس چھپر کٹ کی طرف اٹھ گئیں۔ لڑکی بھی وہاں موجود نہیں تھی، پورا کمرہ خالی تھا۔ کہاں چلے گئے تم لوگ میرے پیارے میزبانوں؟ دیکھ لو، میں پھر آ گیا ہوں، میرے سامنے آؤ، اچھے میزبان ہونے کا ثبوت دو، مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، پوری کہانی سنا دو، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، پھر کبھی تمہیں پریشان نہیں کروں گا۔ میں نے بآواز بلند کے الفاظ کہے۔ میری آواز کمرے میں گونج رہی تھی اور ایک بھیانک تاثر پیدا ہو رہا تھا۔ میں آگے بڑھا اور چھپر کٹ کے ایک طرف بیٹھ گیا۔ 10 منٹ تک میں نے انتظار کیا، اس کے بعد چھپر کٹ سے اٹھ گیا۔ آؤ رفیع اللہ، ان کو حویلی میں تلاش کریں۔ رفیع اللہ تو بہادری کے جھنڈے گاڑ رہا تھا، وہ مجھ سے زیادہ اکڑ کر چل رہا تھا۔ پھر ہم اس طرح حویلی کے ہر گوشے کا جائزہ لیتے پھرے جیسے کسی میوزیم کو دیکھ رہے ہوں۔ میں حویلی کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا تھا۔
किसी राजा महाराजा के दौलत का देख का मंजर था। कीमती फर्नीचर, पेश कीमत पर्दे, कदीम तर्ज के डेकोरेशन पीस, चांदी और सोने के पत्थर चढ़े ज़रूफ। हैरानी की बात थी कि ये सब ज्यों के त्यों पड़े थे और किसी ने इन्हें लालच की नज़रों से नहीं देखा था। वैसे तो पूरी हवेली में ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं थी जिससे खौफ का तासुर उभरता, सिवाय इन खौफनाक मुजस्समों के जिनके चेहरों के बदलते तासुरात हैरत या खौफ का मजहर थे। वो जगह जगह मौजूद थे, लेकिन इंसानी ढांचे और लड़की की लाश का कहीं पता नहीं चला था। क्या कहते हो रफ़ीउल्लाह? यहाँ की सारी खौफनाक रूहें मैदान छोड़कर भाग गईं। अब क्या करें? यहाँ रुकोगे मंसूर भैया? रुककर इनकी वापसी का इंतज़ार किया जा सकता है, लेकिन अगर इन्हें हमारा सामना करना होता तो फरार न होते। वो हमारी मौजूदगी में शायद वापस न आए। हाँ, अभी मैंने इतना ही कहा था कि अचानक एक आवाज़ सुनाई दी और हम चौंक पड़े। आ गई शायद, मैंने कहा और कदमों की आवाज़ें सुनने लगा। रफ़ीउल्लाह भी चौकस हो गया था। दरवाज़ा खुला और एक इंसानी साया दिखाई दिया, लेकिन वो रोशनी में आया तो हम दोनों चौंक पड़े। वो रमज़ान खान था। वो अंदर दाखिल हो गया। मैं गौर से इसे देखने लगा। वो कोई और भी हो सकता था। जिस तरह राबिया असल राबिया नहीं थी, इसी तरह रमज़ान खान के रूप में कोई वीर भी हो सकता था। मेरे ज़हन में फ़ौरन सलाम का ख्याल आया और मैंने इन्हें सलाम किया तो रमज़ान खान ने फ़ौरन सलाम का जवाब दिया। मुझे इत्मीनान हो गया। मैंने बेचैनी से पूछा, आप क्यों आ गए रमज़ान खान? दिल नहीं माना था छोटे मालिक, मगर अंदर कैसे आए? अंदर आने का रास्ता तो हमने बड़ी मुश्किल से पाया था। मैं किसी और रास्ते से आया हूँ छोटे मालिक। कोई और रास्ता था अंदर आने का? हाँ। आपको पहले से मालूम था? हाँ। आपने हमें नहीं बताया, मैंने किसी कदर शिकायती अंदाज में कहा। मैं चाहता नहीं था कि आप अंदर आएं। अब दिल नहीं माना तो आ गया। मेरा क्या है, वैसे भी अब आखिरी दिन है। जो होगा अल्लाह मालिक है। आप अब वापस चलें तो मेहरबानी होगी। हमें नहीं मालूम कि आगे क्या होगा। कुछ नहीं होगा रमज़ान खान। आपने ये हवेली अंदर से देखी है? मैंने पूछा। 2 बार छोटे मालिक, लेकिन कोई 30 साल पहले। आइए मैं आपको दिखाऊं, मैंने कहा। नहीं छोटे मालिक, रमज़ान खान ने इनकार किया, लेकिन मैं ज़बरदस्ती इन्हें इस कमरे में ले गया जहाँ खाली कुर्सी और खाली छपरखट पड़ा हुआ था। मैंने इन्हें बताया कि मैंने यहाँ क्या देखा था। रमज़ान खान ने एक लफ्ज़ भी मुँह से नहीं निकाला था। हम कमरे से बाहर आ गए तो उन्होंने कहा, अब और क्या देखेंगे छोटे मालिक? इन दोनों की वापसी का इंतज़ार करूँगा। मैंने कहा था कि चिता के पास बैठकर रोती हुई औरत मुझे खुद बताएगी कि वो कौन है और मैं इससे पूछ कर रहूँगा। मैं खुद अपनी उलझन रफ़े करूँगा। मैंने हाथरस छोड़ दिया। मुझे कोई हक नहीं पहुँचता कि किसी को मुश्किल का शिकार करूँ। अपनी मुश्किल मैं खुद दूर करूँगा। रमज़ान खान देर तक खामोश रहे। फिर उन्होंने चेहरा उठाया और बोले, और क्या लेना है इस हवेली से आपको? कुछ नहीं रमज़ान खान, अगर वो औरत मजलूम है, अगर कोई मजलूम रूह मुझसे कुछ चाहती है तो मैं देखूंगा कि मैं इसकी ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ या नहीं। अगर मैं वो नहीं कर सकूंगा तो इससे माफ़ी मांगूंगा और यहाँ से वापस चला जाऊंगा। हाँ, वो तुमसे कुछ चाहती है। इस बार रमज़ान खान का लहजा बड़ा अजीब था। मैं और रफ़ीउल्लाह चौंक कर इन्हें देखने लगे। आपने क्या कहा रमज़ान खान? क्या आपने ये कहा कि हाँ वो तुमसे कुछ चाहती है? मैंने हैरानी से पूछा। चलो हवेली चलो, अपने बाप दादा की हवेली चलो। वहाँ इनकी रूहें भी मौजूद होंगी। वो मेरी बात की गवाही देंगी। मैं बताऊंगा तुम्हें कि वो कौन है और तुमसे क्या चाहती है। रमज़ान खान ने जोश के आलम में कहा। फिर इनकी खौफनाक आवाज़ उभरी। ठीक है रे गजाधर। रुक गया मैं, जब तक रुकना था। डर कर नहीं रुका। तुमसे दूसरों के लिए ज़बान बंद की थी, पर बाप दादा ने इस खानदान का नमक खाया है। नमक का कर्ज 10 बार मरकर भी नहीं उतरता। मालिक ने जान खतरे में डाल दी है। बैठकर तो नहीं देख सकता ना मैं। रे गजाधर, क्षमा कर देना मुझे। तेरा कोई धर्म है तो हमारा भी तो है। हम भी अपने धर्म पर चलेंगे। आओ छोटे मालिक, वापस चलें। आओ हम सारी कहानी सुना देंगे। तुमने इस बंद हवेली की दीवारें तोड़ी हैं तो हम भी अपना फर्ज पूरा करें। आओ।
وہ چل پڑا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ رمضان خان کا چہرہ جوش سے تمتما رہا تھا۔ حویلی کے عقبی حصے میں ایک برگد کے پرانے درخت کے کھوکھلے تنے کو بیری کے کانٹوں اور جھاڑوں سے ڈھک رکھا تھا۔ انہی جھاڑوں سے گہرائیاں نیچے جاتی تھیں اور کوئی 15 فٹ آگے جا کر ایک سوکھے نالے تک لے جاتی تھیں جو کھلے آسمان کے نیچے تھا۔ اس سے اوپر نکلتے تھے تو تھوڑے فاصلے پر دوسری حویلی کا دروازہ آ جاتا تھا۔ رمضان خان کی بیوی اور بیٹیاں جاگ رہی تھیں۔ انہوں نے آواز لگائی، چائے بنا لو لڑکیوں بڑھیا سی۔ ہم لوگ فرش پر بچھی دری پر بیٹھ گئے۔ چائے اس وقت بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ رمضان خان نے بولنا شروع کیا، بڑی اچھی آبادی تھی، ہم لوگ بڑے بھائی چارے سے رہتے تھے۔ گجادھر اچھا انسان تھا، کافی زمینداری تھی اس کی۔ ادھر ہمارے بڑے مالک ہاشم عبداللہ بھی کسی سے کم نہیں تھے، ٹکر کے زمیندار تھے دونوں۔ سروجنی بڑی مان منتوں سے پیدا ہوئی تھی، اکیلی ہی رہی، کوئی دوسری اولاد نہیں ہوئی۔ گجادھر کے ہاں جان تھی گجادھر کی اس میں۔ سروجنی، جسے گجادھر پیار سے سروجا کہتا تھا، اس کی ملاقات آپ کے والد سے ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے دیکھا اور محبت کرنے لگے، اتنی شدید محبت کہ جس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔